السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری یہ نشست میں ہم قصیدہ بردہ شریف کی دوسری فصل کا آغاز فرمائیں گے، جس دوسری فصل میں سب سے پہلے اشعار میں نفس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس طرح نفس پر کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے، نفس کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا جاتا ہے، وہ ساری باتوں کا تذکرہ اس دوسری فصل میں صاحب قصیدہ بردہ شریف حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ آئیے ہم ہمارے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ فَإِنَّ أَمَّارَةٍ بِالسُّوءِ مَا اتَّعَظَتْ مِنْ جَهْلِهَا بِنَذِيرِ الشَّيْبِ وَالْحَرَمِ۔ اس کا سب سے پہلے ہم الگ الگ الفاظ کا معنی جانیں گے، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ فَإِنَّ أَمَّارَتِي بِالسُّوءِ مَا اتَّعَظَتْ، فَإِنَّ کیونکہ، امارتی یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، امارتن، اور امارہ یہ نفس امارہ جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے، اور یہاں پر امارتی میرا نفس امارہ مراد ہے۔ بالسوء، سوء معنی برائی کے آتے ہیں، اس کے بعد متعظت نصیحت قبول نہیں کیا، اتعظ یتعظ معنی نصیحت قبول کرنا، یہاں پر متعظت نصیحت واعظ کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد دوسرے مصرے میں من جہلہا، یہ جہلہا یہ جہالت کے معنی میں آتے ہیں، بنذیر الشیب والحرم، بنذیر الشیب بالوں کی سفیدی اور حرم کے معنی بڑھاپے کے آتے ہیں۔ جس طرح اس کا ترجمہ ہوتا ہے، کیونکہ مجھے برائی کا حکم دینے والے نفس نے اپنی نادانی کی وجہ سے سفید بالوں کی اور بڑھاپے کی نصیحت کو قبول نہیں کیا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مسئول یہاں سے اپنی روش کو چھوڑ کر سائل کے دلائل کی تحقیق چاہتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ حق سائل کے ساتھ ہے، اور اپنے نفس کی شرارت اور جہالت کا اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری بات درست ہے، سر میں سفید بالوں کا ڈیرا اور اعضاء میں کمزوری اور بڑھاپے کا آ جانا سب سے بڑا خیر خواہ اور ناصح ہے، لیکن میرا نفس امارہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے مخلص خیر خواہ و ناصح کی بات قبول نہیں کرتا۔ بڑھاپا جب انسان کو آتا ہے تو کمزور ہو جانے لگتا ہے، طاقتیں روز و شور سب ختم ہونے لگتا ہے۔ سر پر سفیدی کا ڈیرا جمانا اور بالوں کا سفید ہو جانا بتا رہا ہے کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے، سمجھ جاؤ۔ مگر نفس امارہ وہ اس قدر جاہل ہے کہ باز نہیں آتا، خواہشات کا وہ اسیر غلام بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے میں اعمال خیر نہیں کر سکا۔ نفس بدن انسان میں ایک قوت کا نام ہے جو انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی تحریک کرتا رہتا ہے۔ یہاں پر علامہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی کسر نفسی، اور وہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ ولیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اس طرح اللہ کے خاص بندوں میں حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نفس امارہ بالسوء ہے، میں نصیحت پذیر نہیں ہوا، اعمال صالحہ نہ کر سکا۔ یہ ان کی کسر نفسی اور ان کی خشیت الہی ہے، حقیقت میں وہ مقربان بارگاہ الہی میں سے ہے۔ یہاں پر آپ نے جو شعر میں جو ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ مجھے برائی کا حکم دینے والے نفس نے اپنی نادانی کی وجہ سے سفید بالوں کے اور بڑھاپے کی نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ پچھلے شعر میں آپ نے یہ سماعت کیا تھا کہ
آپ کو جو نصیحت کی جا رہی ہے کہ عشق سے دور ہو جاؤ، محبت سے دور ہو، محبت کو چھوڑ دیا جائے، تو آپ نے کہا کہ بڑھاپا جو میرے رگوں کے، میرے جسم کے قریب ہے، میرے سر پر آ چکا ہے، میں اس کی بات کو نہیں سن رہا ہوں تو لوگوں کی باتوں کو کیسے سنوں گا؟ تو اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس طرح بڑھاپے کی بات کو نہیں سنا ہے۔ تو یہ تمام باتیں کہنا کہ میرا نفس امارہ برا ہے، یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے، جس طرح حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ شعر میں فرما رہے ہیں۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ نفس کی کئی قسمیں ہیں۔ نفس کی عارفوں نے 7 قسمیں بتائی ہے، جن میں سے پہلا ہے نفس امارہ، یہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، یہ برائی کے ارتکاب پر ملامت کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے نفس ملہمہ، نیکی کی بات بولتا ہے۔ اسی طرح اور ایک چوتھی قسم ہے نفس مطمئنہ، ہر وقت ذکر خداوندی میں یہ رہتا ہے۔ یہ نفس کی قسمیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی قسمیں ہیں، جسے نفس راضیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک نفس مرضیہ ہوتا ہے، پھر نفس صالحہ ہوتا ہے۔ یہ نفس کی قسمیں ہوا کرتی ہے، جو اس کے تشریح میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا أَعَدَّتْ مِنَ الْفِعْلِ الْجَمِيلِ قِرَا ضَيْفٍ أَلَمَّ بِرَأْسِ غَيْرَ مُحْتَشَمٍ۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَلَا أَعَدَّتْ، یہاں پر وَلَا أَعَدَّتْ کے معنی تیاری کرنا، فراہم کرنا۔ مِنَ الْفِعْلِ الْجَمِيلِ قِرَا، قِرا کے معنی آتے ہیں مہمان کی ضیافت و تکریم کرنا، یعنی اچھے سے ضیافت و تکریم۔ من الفعل الجمیل القرا۔ پھر آگے مصرع میں فرماتے ہیں ضیفن، یہ مہمان کے معنی میں آتے ہیں، اس کی جمع ضیوف، اضیاف آتی ہے۔ علما، یہ اس کے معنی آتے ہیں اترنا، قیام کرنا، رکنا، اس کے معنی آتے ہیں۔ اور آگے پھر فرماتے ہیں برأسی، رأس ان کے معنی سر کے آتے ہیں۔ غیر محتشمی، غیر محتشم کے معنی نا شرمانے والا۔ تو اب اس کا ترجمہ دیکھیے، اور میرے نفس نے مہمانی کا اچھا انتظام نہیں کیا، ایسے مہمان کے لیے جو میرے سر پر آ گیا، جو شرمانے والا نہیں ہے۔ اس شعر میں عاشق اقرار عشق کرتے ہوئے اور نفس کی شرارتوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے نصیحت کرنے کے لیے 2 بزرگ مہمان، ایک بڑھاپا اور دوسرا سر پر سفید بال میرے پاس آئے، مگر میرے نفس ان کی نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ وہ اپنی مہمانی کا مطالبہ بھی کیے، مگر ان کی مہمانی کا انتظام نہیں کیا، ان کی بزرگی کا تک پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ عام طور پر جو مہمان آتے ہیں وہ حیادار اور محتشم ہوتے ہیں، وہ حیا کے مارے مہمانی کا مطالبہ نہیں کرتے، جو پیش کیا جائے اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور زیادہ دن بھی نہیں ٹھہرتے، کیونکہ مہمانی 3 دن تک کی ہوتی ہے۔ مگر یہ جو 2 مہمان آئے وہ اس کے برخلاف ہیں، شرم کرنے والے نہیں ہیں، وہ غیر محتشم ہے۔ وہ آئے ہیں تو رہنے کے لیے آئے ہیں، جانے کا نام نہیں لیتے۔ سفید بال تو سر پر ڈیرا جمایا لیے ہیں، اور بڑھاپا اس طرح جسم کے رگ و ریشہ میں گھس گئی ہے، یہ جان کے گھات ہے۔ اگر ان کی مہمانی نہ کی جائے تو یہ میزبان کو رسوا کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر دیکھنے والا کہتا ہے کہ اس کو دیکھو، اپنے بڑھاپے کا بھی خیال نہیں کیا۔ بوڑھا ہو کر قبر کے منہ پر جا کر بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے، اس لیے یہ مہمان بے شرم بھی ہے اور میزبان کو بدنام بھی کر دیتے ہیں۔ یہ مہمان اس لیے کہلاتے ہیں کہ سر جو کالے بالوں کی جگہ تھی، یہ سفید بال آ کر اس میں اتر گئے، اور یہ بدن اور اعضاء آئے جسم جو طاقت و توانائی کی جگہ ہے، مگر ضعف و کمزوری اس کے رگ و ریشے میں گھس گئی ہے۔ جب سے یہ مہمان بن کے آئے ہیں، میزبان کو اپنی عمر کے گھٹتے جانے کا احساس شدید ہوتے جا رہا ہے، اور ادھر ان کی مہمانی کا مطالبہ بھی تیز ہوتے جا رہا ہے، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری مہمانی کا انتظام کرو۔ یاد رہے، ہماری مہمانی فرائض، واجبات، سنتوں، مستحبات، آداب، تقوی و پرہیزگاری سے کی جاتی ہے، ہماری غذا صرف حلال غذا سے ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر علامہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے
رہے ہیں کہ جو میرے نفس نے مہمانی کا اچھا انتظام نہیں کیا، ایسے مہمان کے لیے جو میرے سر پر آ گیا، جو شرمانے والا نہیں ہے، کہ میں نے نفس کی بات کو نہیں سنا، جو بڑھاپا آیا میں نے اس بڑھاپے کی بات کو نہیں سنا، اور سر پر جو سفید بال آ گئے میں اس کی بات کو نہیں سنا ہوں، اس بات کا تذکرہ آپ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں لو کنت اعلم انی ما اوقرہ کتمت سرا بدالی منہ بالکتم۔ لو کنت اعلم، اگر میں جانتا ہوتا، لو کنت اعلم، اگر میں جانتا ہوتا، انی ما اوقرہ، کہ میں اس کی تعظیم نہیں کر سکوں گا، میں اس کی تعظیم نہیں کر سکوں گا، تو کتمت کے معنی آتے ہیں تو میں چھپاتا، سرن راز کو، بدالی منہ بالکتم، اب بدا کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں، لی مجھ پر جو ظاہر ہوا، بالکتم، کتم کہتے ہیں ایک قسم کا درخت ہے جو خضاب کے طور پر مہندی میں ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں جانتا ہوتا کہ اس کی تعظیم نہیں کر سکوں گا تو بالوں کی سفیدی کو جو ظاہر ہو گیا ہے خضاب لگا کر چھپا دیتا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ جو سفیدی بالوں پر مجھ پر آنے والی ہے اگر میں اس کی تعظیم نہیں کر سکتا، اگر میں یہ جان لیتا تو میں اپنے سفید بالوں پر جو اس طرح خضاب لگا کر میں اس کو چھپا دیتا ہے۔ یہاں پر امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر پر آئے ہوئے بڑھاپے کی توقیر میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنا عذر پیش کر رہے ہیں۔ بڑھاپے میں بالوں کی سفیدی یہ وقار ہے، اس کا اپنے وقت پر آنا میرے لیے باعث افتخار ہے، میں اس کی ہر طرح تعظیم و تحقیر کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے آنے کو پسند کیا تھا، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ نفس میرے معزز مہمان سفید بال اور بڑھاپے کی جو مہمان بن کر میرے سر پر آ گئے ہیں توقیر و احترام نہیں کرے گا، تو میں اس کو خضاب لگا کر چھپا دیتا تاکہ مجھ پر زبان حال و قال سے لعن و طعن اور عتاب نہ ہو۔ زبان حال سے عتاب زبان قال سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ تو اس طرح امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں جان لیتا کہ یہ بڑھاپا میرے پاس آنے والا ہے اور میں اس کی تعظیم نہیں کر سکتا تو میں اپنے سر پر اس طرح خضاب لگا کر وہ سفیدی کو میں چھپا دیا، بالوں کی سفیدی کو میں چھپا دیتا تھا اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا۔ پھر آگے حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملی بردی جماح من غوایتها کما یرد جماح الخیل باللجوم۔ ملی کون ہے میرے لیے، بردی، ردن کے معنی آتے ہیں روکنا، ہٹانا، واپس کرنا، جماحن یہ سرکشی کے معنی میں آتے ہیں، اور غوایتہا یہ گمراہی کے معنی میں آتے ہیں۔ اس طرح پھر دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کما یردو، کما یہ جیسا کے معنی کاف جو ہے یہ بمعنی مثل ہے اور ما مصدریہ ہے، یردو جس کے معنی روکنے کے آتے ہیں، ردہ یردو روکنے کے آتے ہیں، جماح الخیل گھوڑے کی سرکشی، پھر باللجم لجم کے معنی لگام کے آتے ہیں۔ تو اس طرح اس کا ترجمہ ہوا کون ہے میرے لیے جو نفس کی گمراہی کی سرکشی سے مجھے روکے، جیسا گھوڑے کی سرکشی کو لگاموں کے ذریعے روکا جاتا ہے۔ عاشق سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ نفس تمہارا ہے، تم اس کو کیوں بے لگام دیے، اپنے قابو میں کیوں نہیں رکھے؟ تو عاشق اس کے جواب میں اپنا عذر پیش کر رہا ہے، نفس اگرچہ اپنا ہے مگر وہ بہت شریر و سرکش ہے، نفس کی شرارتوں کو روکنا بہت مشکل ہے، وہ ایسی جگہ سے حملہ کرتا ہے کہ انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، نفس اس کی سرکشی سے روکنا عام انسان کی بس کی بات نہیں، اور یہ کام بغیر وسیلے اور بغیر نصرت الہی کے نہیں ہو سکتا۔ عاشق اس میں اپنا عجز و افتقار پیش کرتے ہوئے تمنا کر رہا ہے کاش میرے لیے ایسا کوئی وسیلہ اور مرشد کامل مل جائے جو میرے نفس کی سرکشی کو روکے۔ اس میں عاشق کا کہنا ہے کہ نفس کی سرکشی سے بچنا ہو تو وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو تو تمہارے لیے توفیق الہی شامل حال رہے گی۔ اس شعر میں
حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر نفس کو کنٹرول کرنا ہے، نفس کو اپنے قابو میں لانا ہے، تو یہ کام بغیر وسیلے کے، بغیر نصرت الہی کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اگر نفس کو کنٹرول کرنا ہے تو وسیلہ اور مرشد کامل کا دامن ہاتھ میں تھام لینے سے اس طرح آپ کا جو نفس ہے وہ کنٹرول میں بھی آ جاتا ہے، اور اس میں اللہ کی مدد بھی شامل ہوا کرتی ہے۔ تو اس طرح ان اشعار میں حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نفس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ نفس امارہ جو میرا ہے وہ کس طرح سے ہے، کس طرح وہ میرے بڑھاپے کا نہ خیال کیا اور نہ اس طرح میرے سفید بالوں کا خیال کیا، اس طرح میں اس کی باتوں پر آ کر اس طرح میں محبت میں جو گرفتار ہو گیا۔ تو آپ اس طرح اپنے یہاں پر عذر کو قبول کرتے ہوئے، پیش کرتے ہوئے، اس طرح نفس کا تذکرہ آپ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔